الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ سامعین، آپ سب احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ گھڑی، یہ لمحے جو ہم یہاں بتا رہے ہیں، یا جو نیت آپ نے کی ہوئی ہے، جو ارادہ آپ نے کیا ہوا ہے، گھر سے نکلتے وقت یہاں کوئی مٹھائی نہیں بانٹی جا رہی تھی، یہاں کوئی نوکریاں نہیں مل رہی تھیں، یہاں کوئی طاقت یا پاور کی گیم نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی تڑپ جو میرا گمان ہے آپ کو یہاں لے کر آئی کہ چلو کچھ لمحے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا آپ کو اگر مجھ جیسا کوئی مطلبی ہے تو یہ تمنا لے کر آئی اتنے کام میرے اٹکے ہوئے ہیں، اتنے مسائل نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اتنی پریشانیوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، چلو دعا کر لیتے ہیں کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ بھی ارادہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ارادہ ہو سکتا ہے، خواتین بھی آئی ہوئی ہے، مرد حضرات بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اکثریت ہم میں سے ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ذہن میں رکھ کر آئی ہوگی، واللہ علم بالصواب۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، یہ تو ایسی پاکیزہ چیزیں ہیں جس کا قرآن مجید میں بھی جس کی تعریف کی گئی ہے۔ جو تمنا آپ نے دل میں سجائی، جو ارادہ آپ نے کیا، جو خیال آپ نے اپنے دل میں باندھا اور گھر کو چھوڑا، جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اے میرے بندے، جس لمحے تو بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی تیری یاد میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ کیا اس سے بڑھ کر انعام ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو اور ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ تمنا کی ہے کہ میں ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر، خواتین اندر موجود ہیں، ان میں سے کسی نے تمنا کی ہے کہ میں اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گی، تو آپ کو مبارک ہو اسی لمحے، اسی گھڑی، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی سچا وعدے کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ہمیں یقین ہے ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، پاؤں سے لے کر سر تک عیبوں میں بھرے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ہمارا سر اونچا ہے، اس وقت ہمارا حوصلہ بلند ہے، اس وقت ہم فخر کر رہے ہیں، اس وقت ہم شکر کر رہے ہیں، اس وقت ہم اپنی پیدائش پر، اس دنیا میں آنے پر جو ہمارے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی ہوں گی، اس وقت تو ہم رو رہے تھے، لیکن کہا جا سکتا ہے، میں اپنی حال کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت تو رویا تھا، لیکن اس وقت اس لمحے میں خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ جب بادشاہ سینے سے لگائے، جب بادشاہ اپنے بازوؤں میں جکڑ لے، اپنے دامن سے وابستہ کر لے، اپنے پاس بٹھا لے، مٹی سے اٹھا کر خاک آلود چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے، بکھرے ہوئے بالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی پر بٹھا دے،
تو بجا طور پر ناز کرنا چاہیے. کسی ہما شما نے مجھے کرسی پر نہیں بٹھایا، آپ کو یاد نہیں کیا. کسی ایرے غیرے نے آپ کو یاد نہیں کیا ہے، احکم الحاکمین نے آپ کو یاد کیا. تو پھر کیا خیال ہے کہ آپ سب ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ کا؟ اس وقت تو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے تو خدا اللہ فرماتا ہے کہ صرف بیٹھے ہوئے میرا ذکر نہ کرو جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر بھی مجھے یاد کرو. اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں آپ اٹھیں گے تو کھڑے ہوئے ذکر کریں گے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے صرف کھڑے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے بھی میرا ذکر کرو. یہ اس کی فرمائش ہے، یہ اللہ کی فرمائش ہے. میرے دوستو، آپ سے فرمائش کس سے کی جاتی ہے؟ فرمائش کس سے کی جاتی ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے. فرمائش کس سے کی جاتی ہے؟ جس پر اعتماد ہوتا ہے. فرمائش کس سے کی جاتی ہے؟ جس سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے. میں کسی اجنبی سے تو فرمائش کرنے سے رہا، میں کسی ملک کے صدر سے فرمائش کرنے سے رہا. میں جانتا ہوں اس صدر وزیر اعظم کے پاس خزانوں کی کنجی ہے، میں جانتا ہوں. کسی بڑے لشکر اور سپاہ اعلیٰ سے تو فرمائش کرنے سے میں رہا. میں جانتا ہوں اس کا بڑا لشکر ہے، میں جانتا ہوں اس کے پاس بڑی توپیں ہیں، میں جانتا ہوں اس کے پاس سارا اسلحہ ہے، لیکن میں تو فرمائش کرنے سے رہا. کسی سیٹ سے، کراچی کے سیٹ سے فرمائش کرنے سے میں رہا. میں نہیں کر سکتا، اگرچہ جانتا ہوں کہ اس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے. یہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش اور دماغ سے بہت ساری دولت اکٹھے کر چکا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تو فرمائش کرنے سے رہا. کسی شیخ سے، کسی ارب پتی سے فرمائش کرنے سے میں رہا. کیوں میں فرمائش کرنے سے رہا؟ کیوں نہیں کرتا؟ میں جانتا ہوں اس کے پاس دولت ہے، میں جانتا ہوں اس کے پاس لشکر ہے، میں جانتا ہوں اس کے پاس سون اور چاندی ہے، میں جانتا ہوں اس کے پاس بے شمار وسائل ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ خود سوچئے گا. میں اپنی بات، میں فرمائش کرنے سے رہا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتا نہیں. میں اس کو جانتا ہوں، یہ صدر ہے، یہ وزیر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ شیخ ہے، یہ ارب پتی ہے، یہ سیٹ ہے، یہ حکمران ہے، یہ کچھ بھی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں جانتا. لیکن اے بوریا نشین، چٹائی پر بیٹھنے والے میرے بھائیوں، کچھ لوگ آپ میں سے مٹی پر بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ تو کاروں میں آئے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ بسوں میں آئے ہوئے ہوں گے، کچھ بیچارے تو گدھا گاڑی پر آئے ہوئے ہوں گے. وہ جو گدھا گاڑی پر آئے ہوئے ہیں، جن سے ہم جیسے لوگوں کو ملنے کا موقع بھی نہیں ملتا، گفتگو تو درکنار، جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن گدھا گاڑی پر چلنے والے، سائیکل پر چلنے والے، پیدل چلنے والے، مجھے پتا ہے اس ملک میں دن بدن تفریق، فرق کتنا بڑھ رہا ہے. امیر بہت اونچے اوپر جا رہے ہیں، غریب نیچے جا رہے ہیں. یہ سب سے بہت بڑی بھیانک صورتحال ہے. آج ان کے سرمائے راکٹ کی طرح اوپر جا رہے ہیں، غریب دن بدن پستیوں میں جا رہا ہے. یہ فرق، یہ اتنا بڑا فرق، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے جب ایسے غریب بھی بستے ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں، کار تو درکنار، ان کے پاس بس کا کرایہ نہیں. تو جو گدھا گاڑی پر آئے ہیں، جو سائیکل پر آئے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، ہم جیسے ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، لیکن آپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے آپ کو. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ سیٹ کتنے دن سیٹ رہے گا؟ وزیر کتنے دن وزیر رہے گا؟
شیخ کتنے دن شیخ رہے گا، حکمران کتنے دن حکمران رہے گا، پیر یا ملا یا مولوی کتنے دن تقریریں سنائے گا، ایک دن اس نے جگہ خالی کرنی ہے۔ لیکن یہ میرے رب کی بادشاہی ہے جو ازل سے ابد تک قائم ہے۔ اے غریب، اے مسکین، تمہیں خدا جانتا ہے، تو اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ دنیا دار، یہ سرمایہ دار جو پیسوں کی ہوس دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کے کندھوں اور آپ کے بازوؤں کو استعمال کر کے ہم جیسے لوگ کرسی بٹورنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا، اتنے بیوقوف کیوں بنے ہم؟ میں نہیں کہتا کہ سیاست بری چیز ہے، صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس میں ہم سب آ جاتے ہیں، ملا مولوی بھی آ جاتے ہیں، پیر فقیر بھی آ جاتے ہیں، سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، حکمران بھی آ جاتے ہیں۔ اے گدھا گاڑی پر آنے والے، اے سائیکل چلانے والے، تجھے پتا ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کتنے دن اس کی امیری، اس کی دولت، اس کی حکومت، اس کی طاقت، اس کا لشکر، اس کا سپاہ کتنے دن رہے گا؟ بھائی بڑے بڑے نام سن چکے ہیں، آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ہوں گے۔ نمرود کا نام سنا ہے؟ قارون کا نام سنا ہے؟ کیا کچھ اس نے اکٹھے کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کو ہوس نے جکڑا، سونا چاندی بنانے کا اس کو نسخہ مل گیا اور اس نے انبار اکٹھے کیے۔ خدا کے پیغمبر نے کہا کہ بھائی اس کی غریبوں کا حق ہے تیری دولت میں، ان کو حق دے دو۔ اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ وہ ٹیکس ہم نہیں دیتے کہ بھائی حکومت کون سی صحیح چلتی ہے کہ ہم ٹیکس دیں۔ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے کہ بھائی وہ حج عمرے پر جائیں گے زکوٰۃ دینے سے بھاگیں گے۔ تو وہ قارون کا مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہانی سنانے کے لیے نہیں بتایا میرے بھائیوں۔ جس طرح تم اپنے چھوٹے بچے کو جب بستر پر سلاتے ہو اور اس کو کہانی سناتے ہو تاکہ اس کو نیند آ جائے، خدا نے یہ قارون کی بات تمہیں نیند دلانے کے لیے نہیں سنائی ہے، خدا نے تجھے نیند سے اٹھانے کے لیے سنائی ہے یہ کہانی۔ تو تمہیں یہ قارون، موجودہ دور کے جو قارون یا حامان یا نمرود جو بھی ہوں گے، وہ ایک غریب مسکین نہیں جانتے، لیکن خدا جانتا ہے۔ تو تمہیں ان امیروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ پہلے بھی بستے تھے، پہلے بھی رہتے تھے، اور انہوں نے باتیں بھی کی ہوں گی، انہوں نے وعدے بھی کیے ہوں گے۔ کتنے وعدے وفا ہوئے ہوں گے، کتنی باتیں سچی ہوئی ہوں گی۔ اور اس سے آگے میں تمہیں بتاؤں، جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نے کبھی دولت اکٹھے نہیں کی، خزانہ جمع نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے، دعا کیا فرماتا ہے؟ اے میرے پروردگار مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اللہم احیینی مسکینا، اے پروردگار مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اللہم امیتنی مسکینا، اے میرے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا۔ بھائی تم تو ایک طرح سے ایسی وصف کے حامل ہو، میں نہیں کہتا کہ تم ہمیشہ مسکینی میں رہو، لیکن یہ وصف ایسی ہے جس کو میرے نبی نے پسند کیا اور فرمایا وَحْشُرْنِي یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، مجھے قیامت کے دن میرے پر رب مجھے اٹھائیو تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو وہ خدا بھی اے غریب اور مسکین تمہیں جانتا ہے، اور میرا نبی بھی تجھے جانتا ہے۔ کسی اور کو، مجھ جیسے بندے کو بیچ میں آ کر تمہارا دلال بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں اس خوش فہمی میں رہو۔ آج کے دور میں ہم جیسے لوگ اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو سچ ہے سو سچ ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اس کا مفہوم میں اپنی پہلی بات کر لوں کہ بھائی
یہ جو محبت میں منقبتیں سنائی جا رہی تھیں، یہ تو طریقت کا ایک اسلوب ہے، یہ تصوف کا ایک طریقہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، بیکار صحیح طریقت سے وابستہ ہے، جس پر ہمیں فخر ہے. اتنے احباب جو آئے ہوئے ہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مرشد کے طریقے کا کمال ہے. میرا حال تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ رومی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا. ہمارے ایسے بھی لوگ بستے ہیں، ایسے بھی نو دولتیے بستے ہیں، ایسے بھی امیر لوگ بستے ہیں، ایسے بھی ساہوکار بستے ہیں. وہ بادشاہ تھا، اس کی شہزادی تھی، اس کو بڑے پیار سے پالا پوسا. آج کے عمرہ دولت مند وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا سکھاتے ہیں ان کو؟ انسان بناتے ہیں یا ان کو جانور بناتے ہیں؟ ظلم کرنا ان کو سکھاتے ہیں، فخر ان کو اور تکبر کرنا سکھاتے ہیں. کبھی ان کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ کسی غریب مسکین کے ساتھ اس لیے جا کر بیٹھے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان غریبوں کے ساتھ ایک ہی چٹائی پر بیٹھتے تھے؟ ووٹ مانگنے کے لیے چٹائی پر بیٹھ جائیں گے، طاقت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ میری نبی کی سنت تو یہ بھی ہے نا، اس پر بھی عمل کرو نا. تو وہ بڑا امیر بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بڑا پیار سے، بڑا سندھی میں چوندھا آहिनि کہ मूंखे चयो सिंधीअ में ॻाल्हायो، वॾे लाड कोड सां उनखे पालियईं، उनखे ॾाढो प्यार ऐं कुर्ब ॾिनई, जो उहा उन में अलूचाई अची वई. अलूचाई जो तर्जुमो मूंखे उर्दू में ईंदो ई कोन, मां जो वेही कयां. उनजी मिज़ाज जेका आहे सा जंहिंखे घणो प्यार मिलंदो आहे, पोइ उनजी मिज़ाज कीअं थींदी आहे तव्हां सम्झी सघो. उन चयो त मूंखे एॾो प्यार मिलियो आहे, मूंखे मुंहिंजे हुक्म जूं मुंतज़िर बानियूं बीठियूं आहिनि, बाबो मुंहिंजी फरमाइश पूरी करे, बाप मेरी फरमाइश पूरी करता है, मेरे हुक्म मानने के लिए बांधियां हाथ बांधे खड़ी होती हैं. मैं अगर लाख मांगू तो लाख मिल जाता है, सोना मांगू तो सोना मिल जाता है. मैं अगर हरीर और जेबो जीनत वाले कपड़े, पट जा कपड़ा पाइण चाहियां तो पट जा कपड़ा पाए सघां थी. माफ कजो, पट जो तर्जुमो मुझे उर्दू में कौन पे आयो. जो भी मैं पहनना चाहूं वो मैं पहन सकती हूं. तो उसका दिमाग जो था वो घूम गया. जब बड़ी हो गई तो बाप ने कहा कि बच्ची तेरी शादी होगी. ये रूमी साहब की कहानी में बता रहा. मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो ऐसी बातें करता है, सुभान अल्लाह, अकल दंग रह जाती है. तो बादशाह ने कहा तेरी शादी करनी. उसने कहा अब्बू जान, मुझ जैसा है कौन? मैं इतनी बड़ी शहजादी, इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी दौलत और इतनी हसीन, इतने अच्छे कपड़े पहनती हूं, मैं इसे हर एरे गैरे नथु खेरे से शादी करने से तो रही, मैं नहीं करूंगी, ये लोग मेरे देखे हुए. बेटी फिर किससे शादी करूंगी? ये उन दौलतमंद लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं जो कम होंगे यहां, जिनको फुर्सत नहीं होती कि अपने बच्चों को कुछ अखलाक सिखाएं, कुछ आदाब सिखाएं, कुछ तरबियत करें. वो सारा दिन पैसा बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं. तो उसने कहा बेटी फिर किससे शादी करोगी? उसने कहा कि जमीनी बंधु से तो मेरे शादी करने से रही, मैं जमीनी बंधु से तो करूंगी नहीं, मैं उससे करूंगी जो आसमान से उतरेगा. बादशाह का दिमाग घूम गया. सुभान अल्लाह, रूमी है. बादशाह का दिमाग घूम गया कि इसको मैं क्या करूं. अब कहां बाद आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं, इंसान कब उतरते हैं? उसने कहा नहीं, ये जो सारे लोग फिरते हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगते. वो समझ रही थी कि मैं इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हूं. जैसे कुछ लोग तारीफ करना शुरू करें ना हम जैसे लोगों की, फिर सोचते हैं कि वाकई हम भी सरकार है, अल्लाह ताला हमें समझ और हिदायत दे. तो वो बादशाह फिक्रमंद हो गया, परेशान हो गया. अब वो इस गम में घलता जा रहा है, क्या होना चाहिए. रूमी साहब कहता है एक दिन बड़ी जोर की हवा चली. अब मैं अपने आप को देखना शुरू कर रहा. बड़ी जोर की हवा चली तो वो पता नहीं क्या बोलते हैं, वाचूड़े के चाचा ना उर्दू में, जो हवा का एक
आग बगोला, वो बगोले ने इतनी जोरदार शक्ल बनाई कि वो घरों को उड़ा देता है। बगोले लगते हैं, हमने सुना है, वो घरों को उड़ा देते हैं। वो बगोला इतना जोरदार था कि एक बेचारा गरीब काले रंग का कमजोर ढांचा हड्डियों का, वो कहीं बकरियां चरा रहा था। सांवला, काला, बद्दा, कमजोर, गरीब, 7 पुश्तों से गरीब। कहते हैं मैं 7 पुश्तों से अमीर हूं, तो वो 7 पुश्तों से गरीब था। बगोले ने जो उसको उठाया तो आसमान पर ले गया। बगोले ने उसको जो उठाया तो आसमान पर ले गया, और यूं घुमाता 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 बादशाह के महल की छत पर उसने उसको छोड़ दिया। वो शहजादी ने देखा, सुभान अल्लाह, ये तो आसमान से आ गया मेरा शहजादा। मैंने फरमाइश की, मैंने तमन्ना की, आसमान से मेरा शहजादा आ गया है। बाप को कहा, ये है मेरा शहजादा। बाप भी बड़ा खुश हुआ, मैं लंबा होता जा रहा हूं, बड़ा खुश हुआ। उसको कहा, भाई ले आओ उसको, शहजादे को। शहजादे को पेश गया, उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, रंग का काला, नाक भद्दा, नैन नक्श मोटे, कमजोर और कद कामत छोटी और भूखों का सताया। उसने कहा, ये किस किस्म का शहजादा है? अमीरों ने कहा, वजीरों ने, हजरत ये कोई ऐसी बात नहीं, इसको थोड़ा नहाएंगे धुलाएंगे तो ये चमक जाएगा, आप फिक्र न करें। बड़ी मुश्किल से शहजादी राजी हुई है, इसको जरा इसकी मालिश करेंगे, इसको मेकअप करेंगे, ये चमक जाएगा। बादशाह ने कहा, चलो भाई ले जाओ। रूमी साहब क्या कहानी बनाते हैं। तो ले गए उसको। बेचारे ने कभी महल नहीं देखा था, बेचारे ने कभी गुस्ल खाना नहीं देखा था, बेचारे ने कभी कोई शावर, कोई नल, कुछ भी नहीं देखा था, नहाया भी नहीं था। जब उसको लेकर गए, वो तो रूमी बयान करता है, आप खुद पढ़ें, मैं इख्तिसार से काम लेता हूं। जब ले गए उसको टब के सामने, तो उसकी चीखें निकल गई। उसने कहा, ये क्या है, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई, ये तो बादशाह, इसमें नहाते। उसने कहा, मैं नहीं, इसमें नहीं। एक एक चीज पर बड़ा तमाशा हुआ। साबुन लगाए तो वो रोना शुरू कर दे कि ये मुझे क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। अगर उसको कजल या उसको सुरमा पहना है तो भी उसकी चीखें निकल जाएं। फिर आखिर में कहा कि भाई अभी भी उसका रंग नहीं निखरा है, तो कोई चमकता हुआ लिबास उसको पहनाते हैं कि शहजादी को अच्छा लगे, थोड़ा चमके दमके। वो हीरे जवाहर लालों से मुरस्सा जब उसको कपड़े पहनाए गए तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे आग क्यों लगा रहे हो, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे मार दोगे। तो भाई वो ये भी मुझ जैसे इस काले कलोटे को मां ॾिसां तो मां बुकारो को जो मूंखे भी कंहिं बगुले मथे खणी हिते विहारियो आहे, वरना त मुंहिंजे हाल जो मूंखे पतो आहे। जेकॾहिं मूंखे पतो ना है तो खुदा के सब खबर। तो कहने की बात यह है कि हम सब मट्टी से पैदा किए गए हैं, हम सब एक जैसे हैं। फखर और बरतरी किसी को नहीं। मेरे नबी ने कहा था, काले को गोरे पर नहीं है, गोरे को काले पर नहीं है। इस्लाम का वो दौर याद करें कि जब गुलामों की बहुतात होती थी, तो वो भी हमारे मासलफ थे, उन गुलामों को खरीदते थे, घर में रखते थे और फिर उनको तालीम देते थे, और तालीम देकर इस काबिल बनाते थे कि ऐसी आए मेरे भाई, ऐसी हमारे इस्लाम में रिवायतें मौजूद हैं कि वो आका की वफात हो गई और उसकी मसनद पर उसका गुलाम बैठा। मिसालें मौजूद हैं, आप देखें। बल्क जिन इमामों की आप पैरवी करते हैं, जिनके फिक़ह पर आप अमल करते हैं, उनमें कुछ इमाम तो गुलाम थे जिनको खरीद कर पढ़ाया गया, तालीम दी गई और फिर इस मकाम और बुलंदी पर पहुंचे। इतनी बर्दाश्त और इतनी सूझबूझ हमारे उन मासलफ के लोगों में थी कि उस गुलाम ने जब इल्म में वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया हदीस में, फिक़ह में, कुरान में, कि लोग उसकी अजमत के कायल हुए, तो उसके पीछे चलने में कभी उनको आर महसूस नहीं हुआ। आज कितनी तफरीक हमने अपने अंदर बर्पा की हुई है, कितना फर्क हमने अपने अंदर बर्पा किया हुआ है।
اور کس قدر ذات قوم قبیلوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں. میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. بلک ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے فرمایا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے قوم قبیلے اور ذات اور رنگ اور نسل کی وجہ سے کسی کو کمتر سمجھے. ذکر کریں اللہ 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 اللہ، اور بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ذکر کریں، خوب ذکر کریں. اللہ 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 اللہ. دل پر ہاتھ رکھ، دل پر ہاتھ رکھیں، پھر ذکر کریں اللہ اللہ اللہ، تاکہ اس دل میں نور داخل ہو جائے، تاکہ اس دل کے اس دل کا اندھیرا دور ہو جائے، تاکہ اس دل کی غفلت دور ہو جائے. اللہ 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 اللہ. دل سے ذکر کریں، دل میں، دل کی گہرائیوں سے ذکر کریں، اپنے روح کو اس میں شامل کریں. اللہ 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 اللہ. تو یہ جتنی آپ دل کی سچائی سے ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کو آپ پر زیادہ پیار آئے گا، اتنی محبت سے وہ اللہ تمہیں یاد فرمائے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. دو فائدے آپ نے حاصل کیے. محفل کو اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے، اس وقت آپ نے دو فائدے حاصل کیے. ایک تو آپ نے بیٹھ کر بھی ذکر کیا، کھڑے ہو کر بھی ذکر کیا، اور دونوں کیفیتوں میں اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اور دوسرا فائدہ حاصل یہ کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے. آپ کی بیٹھنے سے جو تھکان ہو جاتی ہے، جسم کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی، ایکسرسائز کرنے کی، یہ جسم بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بھی آپ نے سکون اور آرام پہنچایا. تو اس جسم پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک ایک نعمت کا آپ سے سوال کروں گا. تو اس جسم کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنا خوبصورت جسم عطا کیا تھا، اس کا تو نے کتنا خیال رکھا. تو بات کو مختصر کرتے ہیں اور گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ کا، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ اس عاجز کے ذاتی خیالات ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ناقص خیالات ہو سکتے ہیں. صرف گزارش یہ ہے کہ آپ سوچیں. آپ سے ہاتھ باندھ کر میں غلامانہ التجا کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں. آنکھیں پر پٹی باندھ کر کسی ملے مولوی پیر کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے عقل والو، اے علم والو، ذرا ہوش سے کام لو، ذرا غور فکر کرو، سوچ سمجھ سے کام لو. ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اس میں غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں غور کریں. اگر ان میں کوئی بات آپ کے دل میں، زندگی میں چلنا بابا دل میں ٹھہکی اچے، وہ عمل کرے ॾिसजो متا فائدو تھے. بھلا اٹھے آنے جی ستی بس ماں وٹھندا ہے تو وہاں بھی تم آزمائے ॾिसंदा आहियो न. 2 रुपयनि जो अतर मिलंदो आहे तो उहो बि आज़माए ॾिसंदा आहियो न. हे बि फ़क़ीरी गुज़ारिशूं, आजाना गुज़ारिशूं, इन्हनि खे बि तव्हां आज़माए ॾिसजो. اب آخر میں ذکر کی بات عرض کی جائے گی. بھائی جتنے بھی ہمارے ماسلف تھے ان کا طریقہ کار جو تھا بڑا بہت ہی بے مثال تھا، اور وہ اس طریقہ کار کو، ان طریقہ کار کے اساں کے قائم رکھن کھپے، ان طریقہ کار کے قائم رکھن کھپے. ان جے کرے انہن کے وہ عظمتوں ملیوں جو اللہ سا پیار کندا، اللہ جی مخلوق سا پیار کندا. وہ مخلوق خوش تھیندی تو وہ بھی خوش تھیندا. ابراہیم بن ادم کا غزالی رحمت اللہ علیہ بیان تو کرے. ابراہیم بن ادم کا کہیں پوچھو سائیں تو کدیں گھنو خوش تھے؟ تو ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ڈنو تو ماں ہکڑے دفعے ڈاڈو خوش تھیوں، ایک دفعے ڈاڈو خوش تھیوں. کہڑے دفعے خوش تھے؟ چیسے بیڑی میں ویم پہ. یہ احیاء علوم الدین میں غزالی لکھے تو
ॿेड़ीअ में वयुमि पे, मुंहिंजा कपिड़ा सादा हा, मूंखे कंहिं सुञातो कोन। हूअं बि घुमंदो आहियां बाज़ारुनि में, मूंखे केरु सुञाणंदो कोन्हे। ॿेड़ीअ में वयुमि पे, माण्हू चढ़िया वेठा हुया, उन्हनि मूंखे मिसकीन ॾिसी उन्हनि मां हिकिड़ो को चर्चा ई वेठो, उन सां मूंसां चर्चा करणु शुरू कया। मुंहिंजे कपिड़नि जी मज़ाक उॾायईं, मुंहिंजी शकिल जी मज़ाक उॾायईं। उनजे उन चर्चनि जे करे ॿेड़ीअ वारा खिलण लॻा। चयूं उहे खिलण लॻा त उन्हनि जे खिलण में मूंखे एॾी फरहत मिली, एॾी ख़ुशी थी। इब्राहिम, तुंहिंजी मौजूदगीअ मां ख़ुदा जी मख़लूक ख़ुशि थी। उन्हनि जा ॾुख दूर थिया, उन्हनि जा ग़म हल्का थिया, ऐं उन्हनि जे दिलि वात मां टहक निकिता। चई मूंखे पंहिंजे वजूद ते, पंहिंजी ज़िंदगीअ ते प्यार अची वियो। तुंहिंजी ज़िंदगीअ जो को न को त मक़सदु थियो न, जो हेतिरा माण्हू ख़ुशि थिया। थी छा रहियो, उन ते मज़ाक थी रही हुई, उन ते तंज़ थी रही हुई, उन सां चर्चा थी रहिया हुया। इब्राहिम ॿुधाईंदो, चए तो उन ॾींहुं में ॾाढो ख़ुशि थियुसि। तो ये दोस्त कह रहे हैं उर्दू में और वो खवातीन कह रही हैं कि सिंधी में। तो ये बात थोड़ी वो हो जाती है, तो कि आप जो है वो किस तरह करें। ये आज इसमें भी फंस गया है कि कुछ सिरा पाँव नहीं मिल रहा है कि क्या बात हो की जा रही थी और किस तनाजुर में और क्या कहा जा रहा था। बस मेरी खताएं माफ कीजिएगा, मेरी कोताहियां माफ कीजिएगा। बस आप आए हैं, आपको देखा है, बहुत खुशी और मुसरत हुई है। अल्लाह आपके चेहरों को और हसीन बना दे, अल्लाह ताला आपके घरों को और हसीन बना दे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को प्यारा बना दे, आपको अपने बच्चों पर प्यार आए, बच्चों को आपकी इज्जत नसीब हो, आप उनके साथ मिल बैठकर खाना खाएं, अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बेहतरीन अपनी जिंदगी के लम्हात बसर करें। अपने माँ बाप को मत भूलें। आज का ये एक अहम आपकी गुजारिश की जा रही है। हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त यहां बैठे होंगे जिनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। यहां से जाकर आपने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी कुछ करना है। बच्चों के लिए तो किया है और करेंगे, वो तो हमेशा कहते हैं, बूढ़े माँ बाप के लिए क्या करेंगे। सबसे बड़ी खुशी उनको ये होगी जब आप 10 मिनट उनके साथ, उनका हाथ में पकड़कर उनसे बात करेंगे। अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ में पकड़कर, उसको बोसा देकर उनसे प्यार की बातें करेंगे। हाथ ऊपर करें। मुझे यकीन है जब ये करेंगे खुदा को आप पर प्यार आएगा, अल्लाह को आप पर प्यार आएगा, उसकी रहमत जोश में आएगी। क्योंकि वो कहता है कि मेरी इबादत करो, अपने मां बाप को बुरा भला न कहो। क्यों भूल गए हैं अब ये सबक? और तो लंबी कहानियां सुनते हैं, लंबी बातें सुनते हैं, बड़ी दलीलें सुनते हैं, ये सबक क्यों भूल गए हैं? अब है हमारे मुआशरे में मां बाप का कदर सुना है? कौन करता है कदर? आज आप चले हैं दुनिया को फतह करने और हाल यह है कि घर का पता नहीं। पहला काम ये करेंगे, अपने मां बाप का हाथ पकड़ेंगे, उसको बोसा देंगे और 10 मिनट उनके साथ प्यार की बातें करेंगे। मेरे बाप तू कितना प्यारा है, मेरी मां तो कितनी प्यारी है, किस आलम में तूने मेरी परवरिश की। जब मैं मजबूर था, मैं हाथ नहीं हिला सकता था, मुझे तूने ग़िज़ा दी, मुझे बिठाया, गोद में लिया, मुझे घुमाया। ये इतनी मेहरबानियां तेरी। सिंधी में चवंदा आहिनि, मुंहिंजा गुह मुट तो धोता। क्या चंद प्यार भरे बोलूं की भी वो हकदार नहीं है आपकी मां? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ना, क्यों नहीं है हकदार? दोस्तों के लिए टाइम है, सियासत के लिए टाइम है, दुकान के लिए टाइम है, पावर और पॉलिटिक्स की कशमकश के लिए टाइम है, गप्पे मारने के लिए टाइम है। मां बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है।
یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں. یہ ہے تمہاری بڑائی؟ اچھا، اب یہ ہاتھ کو بوسہ بھی ہو گیا، ان سے 10 منٹ کی باتیں بھی ہو گئی، اور یہ روزانہ ہوں گی، اور پھر ان کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر ان کی پسند کی جگہ پر لے جائے. کوئی بھی ہو سکتی ہے ان کی پسند کی جگہ، وہ بھی زندگی رکھتے ہیں، وہ بھی روح رکھتے ہیں، وہ بھی دل رکھتے ہیں. ممکن ہے کہیں کہ ہمیں مری لے جاؤ، ہو سکتا ہے. وہ کہیں آپ کو کہ عمرے پر لے جاؤ، کہہ سکتے. تو 6 مہینے میں ایک ضرور ان کی تفریح کا سبب آپ کو بننا ہے. یہ کوشش ہو رہی ہے ایک نبوی معاشرت کو قائم کرنے کی. یہ کوشش ہو رہی ہے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی جس پر ہم فخر کر سکیں، جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. باقی جو باتیں ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. بڑے بڑے کتاب بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب کو صاحب ذوق ہونا چاہیے. کیا ہو گیا؟ ملا مروڑوں کے پیچھے لگ کر آپ کا ذوق ہی گم ہو گیا. وہ کہاں ہوتے ہیں ذوق والے؟ ان کو ذوق ہی کب ہوتا ہے؟ وہ بد ذوق ہوتے ہیں عموماً. میں خود رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. کاش ملاؤں کو اتنا بھی ذوق ہوتا ہے جتنا سانپ کو ذوق ہوتا ہے نا، پھر بھی کچھ نہ کچھ کام بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سانپ کے سامنے بھی بین بچاؤ تو وہ بھی جھومتا ہے یا نہیں؟ میں غلط کر رہا ہوں؟ اس کا بھی ذوق ہوتا ہے. ہم ملا مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ کو حسن ذوق رکھنا ہے، یہ آپ کا مشغلہ ہے. میرے نبی کو بھی خوبصورتی پسند ہے، میرے رب کو بھی خوبصورتی پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. بد ذوق لوگ اگر میں بھی ہوں، کوئی بھی ہے، اس کی آپ کو نقل نہیں کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، سانپ بھی بڑا نفیس ہے بھائی. آپ ڈرتے ہیں، وہ بڑا نفیس جانور ہے. میں نے عرض کیا نا، وہ اس کے سامنے بین بجاؤ تو وہ بھی ناچتا ہے. اگر کچھ لمحوں کے لیے آپ کے حسن ذوق کو بھی جلا مل جائے تو اور احساس آپ کے دل میں اجاگر ہو جائے گا. تو اب طریقے ذکر باتیں فضول بھی ہو جاتی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں. یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان خاموش رہے. اچھا، بات ہو رہی تھی، وہ مجھے ختم کرنی ہے کہ خانقاہ میں اور اولیاء اللہ کا جو کام تھا وہ بڑا اعلیٰ اور نفیس کام ہوتا تھا. وہ نام نہیں پوچھتے تھے، وہ ذات نہیں پوچھتے تھے، وہ شکل نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کی طاقت اور توانائی کو نہیں دیکھتے تھے. بھی خدا کا بندہ ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو عزت دو، اس کو پیار دو. پھر ان کی خدمت میں بیٹھ کر وہ بھی لوگ فرمائش نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی طبیعتیں اتنی خوبصورت ہو جاتی تھیں کہ وہ جب لوٹ کر جاتے تھے وہ ایک رہنما اور لیڈر کی صورت میں واپس جاتے تھے. ورنہ تو بھائی یہ چیز اگر نہیں ہے، وہ روشنی اگر دل میں نہیں ہے، وہ ذوق، وہ شوق، وہ عشق، وہ کشش اگر دل میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بایزید بستامی، میں اگر غلط کر رہا ہوں پہلے معافی چاہتا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے، وہ خود کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا، مجھے راستے میں ایک درویش ملا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا یہ زادے راہ، یہ پیسے. اس نے کہا یہ پیسے یہاں رکھو، زادے راہ یہاں رکھو، تم میرا طواف کر لو. اس نے کہا کہ یہ حضرت عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا تمہیں ابھی تک وہ ذوق، وہ فہم، وہ شناس ملی نہیں کہ کعبے کو جان سکو. پہلے یہ تو سمجھو کہ طواف ہوتا کیا ہے. وہ کہتا ہے وہ درویش کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اس کی بات کو سن کر میں حیران ہو گیا کہ واقعی میں تو ایسے ہی چل پڑا تھا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، مجھے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ کعبۃ اللہ بھی خدا کی صفات کا مظہر ہے، لیکن انسان جو ہے وہ تو ایک صفت کا مظہر ہے. یہ انسان تو خدا کی سب صفات کا مظہر ہے.
وہ تو ایک تجلی کا مرکز ہے، تم تو خدا کی ہمہ جہت تجلیات کا مرکز ہو. تیری عظمت کتنی بلند ہے. ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہر قدم پر میں نفل پڑھوں گا. حج پر جا رہے ہیں، ہر قدم پر نفل پڑھوں گا. تو اس طرح انہوں نے حج کیا تھا. جب حج کے لیے گئے، یعنی میں بھول بھی رہا ہوں، وہ آپ مسجد کتابوں میں خود دیکھیے گا، قدم کی بات ہے یا زیادہ یا کم و بیش، بہرحال انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. جب خانہ کعبہ پہنچے تو ابراہیم بن ادم کہتے ہم نے دیکھا کعبۃ اللہ تو ہے ہی نہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کی حقیقت ہے ہی نہیں. وہ کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے عرض کیا پروردگار، کعبۃ اللہ کی وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ حقیقت نظر نہیں آتی. خدا کی طرف ارشاد ہوا کہ میری ایک بندی آ رہی ہے، وہ کمزور اور بوڑھی ہے، کعبہ اس کا طواف کرنے گیا ہے. یہ مستند کتابوں کا واقعہ. ابراہیم بن ادم حیران، ساری مخلوق یہاں کھڑی ہے کعبہ کو دیکھنے کے لیے اور کعبہ کہیں اور چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ چل پڑے اور چلتے چلتے کسی جنگل میں گئے. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پیرانہ سالی میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں، بیٹھی ہوئی اور کعبۃ اللہ ان کا طواف کر رہے ہیں. بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ تو نے کیا شور و غوغا مچا رکھا ہے کہ کعبے کو بلا لیا یہاں. اس نے کہا کہاں ہے کعبہ؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو کعبے کو بلایا ہی نہیں، میں تو خدا کی محبت میں نکلی ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ابن ادم، شور تو نے مچایا ہے، ہر 2 قدم پر نفل پڑھنا پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی ہے، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں. تو میرے دوستو، کعبۃ اللہ پر تک جانے کے لیے وہ دل کی شناس اور آنکھیں بھی چاہیے، وہ ذوق بھی چاہیے. کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو وہ شناس پیدا کرو تاکہ کعبۃ اللہ کے پاس جانے کا وہ کے فوائد اور ثمرات بھی آپ حاصل کر سکیں. تو بہرحال وہ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو میں پیش کی معذرت، اور اول بھی معذرت، آخر کیونکہ مجھے اس عاجز کو تقریر کا شوق نہیں ہے، مجھے شرم ساری ہوتی ہے. 8 مہینے گزارے ہیں، کہیں تقریر کا موقع نہیں ملا. یاد شکر کرتا تھا کہ جان چھوٹی، الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ شکر ہے. لیکن یہ جو پھر وہی بگولے والی بات جب ہوتی ہے، مرشد کا حکم، دوستوں کا، تو مجھ جیسا بیکار اور کم علم جس کو کچھ آتا بھی نہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے غلط باتیں ہو رہی ہیں. ذکر جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں آپ توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان خاموش رہے، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. اب یہ ذکر بھی اور کام کی بات بھی کہنی ہے، روح کو بھی غذا دینی ہے اور جسم کو بھی. جو غریب اور مسکین ہیں یہاں سے جائیں گے تو کوئی کام دھندا شروع کریں گے انشاءاللہ. چاہے ایک ریڑھی لگا لیں، چاہے چھوٹی سی کیبن کھول لیں، کچھ بھی کر لیں. یہاں سے جا کر کوئی بھی فقیر فارغ نہیں بیٹھے گا. رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے بندے وہ ہیں جن کو دنیاوی تجارت اور خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں بناتی. تو آپ کو ان بندوں میں سے بننا ہے. تجارت کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں. ایسے فقیر کو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑے. ایک بھائی کام کر رہا ہے، 3 بھائی گھر میں 4 پائیاں توڑ رہے ہیں. یہ فقیروں کو بالکل زیب نہیں دیتا. ذکر بھی کریں گے آپ اور کام بھی کریں گے. ہم نے تو باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں، بیرون ملک وہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہے، میں آپ کی گھاس کاٹ دیتا ہوں، میں آپ کے پودوں کی کٹائی کر دیتا ہوں، کہ آپ پسند کریں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ہم کریں. یہ خود کر رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم تھا، میں نے سوچا کچھ کام کر لوں. اس طرح کے بھی لوگ وہاں بستے ہیں. تو فارغ کوئی بھی شخص نہیں بیٹھے گا، وہ اٹھ کر کام کرے گا، مفت کی روٹیاں نہیں توڑے گا. وہ شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے آپ نے، گیدڑ کی طرح نہیں. وہ اوروں کے شکار میں نظر ڈالنے والی بات فقیر میں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے محنت کرنی ہے. میں نے کہا خدا آپ کے ساتھ ہے.
اللہ آپ کو جانتا ہے, آپ کا خدا پر بھروسہ ہے, آپ نے کام کرنا ہے, کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکسٹ ٹائم آئیں گے, اللہ کی یہ معجزہ ہوگا, میرے نبی کا یہ معجزہ ہوگا, وہ غریبوں کی صف سے نکل کر امیروں کی صف میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جن سیٹھوں کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنی دولت ہے, آپ خود کام کر کے ان سیٹھوں کے ساتھ اپنی گاڑی یوں برابر چلائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور بھی آپ نے کام کرنا ہوگا, کوئی گرا ہوا ہے اس کو ہاتھ دے کر اٹھانا ہوگا, کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا. میرے بھائیوں, آپ کے حلقے احباب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو تجارت کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کو پیسے دے دیں, اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرے, وہ اپنا کاروبار جمائے. جب کاروبار جم گیا تو اب اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کسی نے گرے ہوئے کو اٹھایا, کاروبار بنانے میں مدد دی, اب یہ کسی اور کو کاروبار بنانے میں مدد فراہم کرے. فقیروں کو یہ تحریک چلانی ہے, اس تجارت کو چلانا ہے, اس کام کو بڑھانا ہے, یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اسکول سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بھی جماعت کا رکن, اس کا کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتا, کوئی اس کی بیٹی تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتی, ان کو تعلیم دلوانی ہے. اگر کوئی آپ کا رکن ہے, جماعت کا فرد ہے, آپ کا دوست ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ بچے کو یونیورسٹی بھیج سکے, تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کے فنڈ اکٹھے کریں, اس بچے کو یونیورسٹی میں ڈالیں اور اس کو تعلیم دلوائیں. اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو تو وہ قرض حسنہ ان کو واپس کرے اور پھر آگے کی تیاری کرے کہ مجھے کسی اور کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دینی ہے. یہ تحریک چلانی ہے, آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. باتیں بہت ہیں, صحت کا خیال رکھنا ہے, غیر ضروری کھانا اور اپنی آپ کو تکلیف میں ڈالنا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تناول فرماتے تھے اور کم کھاتے تھے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, بلڈ پریشر کا خیال رکھیں, ڈائبٹیز کا خیال رکھیں, اپنا وزن بڑھانے سے احتیاط کریں, اس سے اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. میرے نبی کو سیر کرنا, چلنا پسند تھا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے. یہ آپ جائیں گے مغرب میں تو وہاں تو سارے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوگا بڑے شہروں میں, اور لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جا رہے تھے وہاں مونٹریال میں تھے ایک جگہ پر, ان کی وہ ماؤنٹ رویال ایک بہت بڑی اونچی جگہ ہے جو بڑی نمایاں ہے, وہاں ہم جا رہے تھے تو میں حیران ہو گیا, بہت اونچائی پر تھی. ہم آہستہ آہستہ جا رہے تھے, ہم ہانپ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے 80 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو اس بلندی پر دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. ایک نہیں, میں نے 10 کو دیکھا, اور ہم چڑھ رہے تھے تو آہستہ چلتے ہوئے ہم ہانپ رہے تھے, اور دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ذکر کا طریقہ صبح بھی عرض کیا تھا, مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ, اور مراقبے کی پابندی سب احباب کریں. اپنے گاؤں میں, علاقے میں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں اور وفود کو کامیاب بنائیں. جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین اپنے کام کو بہتر کریں, جمعیت علماء کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں, روحانی طلبہ جماعت کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں. اور جو علتیں ہیں, شراب نوشی, گٹکا, مین پوڑی, سگریٹ, سب فقیروں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس علت سے جان چھڑائے. کوئی بھی فقیر کسی بھی ہمارے دوست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گٹکا کھائے, مین پوڑی کھائے اور یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوں, کبھی بھی نہیں. آج ہم عزم کر کے اٹھیں گے, خود بھی بچیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت ساری ہیں جو ہمارے شیخ کامل زیادہ تواتر سے بیان فرماتے تھے. منہ کی, دانتوں کی, زبان کی صفائی, ٹوتھ پیسٹ برش سے بھی ہوتی ہے, مسواک بھی استعمال کریں, لیکن یہ صفائی ہونی چاہیے. ایسے ہی آپ نے دو مرتبہ مسواک لگایا, اس سے کیا صفائی ہوئی؟ دانتوں کی, زبان کی, منہ کی صفائی ہو, اس کی بو ختم ہو. تو ٹوتھ پیسٹ, برش وہ استعمال کریں, مسواک استعمال کریں. اور داڑھی کو بڑھانا حضور کی سنت ہے. امامہ باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے, گو ٹوپی سے بھی نماز ہو جاتی. اور آنا جانا رکھیں, اور جب واپس جائیں تو اپنے خاندان والوں کو میری طرف سے, اپنے بچوں کو بہت ساری دعائیں اور پیار بھرا سلام پہنچائیے گا, اپنے پورے خاندان کو.
جو آ سکیں ان کو بھی، جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی، اور ان کو کہیے گا کہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، میں ان سب کے لیے دعاگو ہوں، شاید کبھی ملاقات نہیں بھی ہو لیکن ان کا پیار میرے دل میں ہے، یہ میرے مرشد کی دین ہے، یہ ان کا کرم ہے، میری بس کی بات نہیں ہے، جو مل سکے یا نہیں مل سکے یقین جانیے میرے دل میں ان کے لیے بہت پیار ہے، آپ کے لیے بہت عزت ہے، آپ اپنے آپ کو آج فقیر، مسکین، غریب، مٹی میں بیٹھا ہوا محسوس کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ یہ ساری رحمتیں آپ کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کا سفر قبول فرمائے، آپ کی مشکلاتیں، تکلیفیں، مشقتیں دور فرمائے۔ جو انتظامیہ ہے یہاں کی کنڈیاروں کی اور حکومت کی طرف سے جو فقیروں کے ساتھ تعاون ہوا، پولیس نے معاونت کی انتظامات کو بہتر رکھنے میں، لیڈیز پولیس نے معاونت کی، ان سب کے لیے دعا ہے، ان پولیس افسران کے لیے اللہ ان کو اور کامیابیاں اور ترقیاں دے۔ اور جو ہمارے فقراء احباب نے رات دن بھاگ دوڑ کر کے، خادمین نے سچی دل سے کوشش کی، ان کی دعا ہے ان کے لیے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ڈیوٹی آپ کو دی جائے خادمین کو، وہ ڈیوٹی کو سمجھیں اور ڈیوٹی کو سرانجام کر کے دکھائیں، ورنہ تو ڈیوٹی نہ کریں۔ دروازے پر اس کو کھڑا کر دیا، بھائی دیکھو یہاں پر یہ کوئی غیر آدمی نہیں جانا چاہیے، وہ خادمین کھڑا تو ہو گیا، وردی تو پہن لی لیکن بے خبر کھڑا ہے، آدمی گزر کر چلا گیا، اس نے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، یہ خادمین نے وردی کس لیے پہنی پھر؟ یہ ذمہ داری کیا؟ آپ نے کیا تربیت حاصل کی؟ جو آپ کو کہا گیا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اپنی جان کی بازی لگا دو، کیونکہ آپ کی اس ذمہ داری پر اس پوری جماعت کی سلامتی کا انحصار ہے۔ تو اس طرح کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ خادمین میں نہیں ہونے چاہیے، خدمت کا جذبہ ہو۔ یا آپ میں سے کوئی ہو گیا خادمین، وہ اس چکر میں ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، میں کیمرہ میں آ جاؤں، میں فوٹو میں آ جاؤں، میں گاڑی کے ساتھ رہوں، میں اس کے ساتھ رہوں، یہ چیز بالکل بھی کام کی نہیں ہے۔ کم از کم ان کو خادمین میں نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں چلے جائیں یا کسی ڈرامے میں حصہ لیں، اور انہیں صلاحیت ہے تبھی تو وہ کیمرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، سارے راستے کھلے۔ یہاں تو بھائی خدمت کرنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھیکا پتھر چاٹنا ہے، اگر چاٹنے کا شوق ہے تو چاٹو، یہاں تو پھیکا پتھر چاٹنا ہے، یہاں نمود و نمائش نہیں چلے گی۔ تو اس لیے جو بھی خادمین ہیں اس چیز سے بھاگیں، دور رہیں کہ بھئی میرا نام نہیں آیا، میرا فوٹو نہیں آیا، میرا یہ نہیں ہوا، وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کرے، یہ جذبہ ہو۔ تو جتنا آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ آپ کو عزت اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور کوئی رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بہت شکریہ سیکیورٹی والوں کی بھی کا شکریہ، انہوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جو ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں آئے ہیں ان سب کے مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ خانقاہیں آباد ہوں، اس بڑوں کے رنگ میں آباد ہوں جس طرح وہ پیار کی باتیں سناتے تھے۔ وہ ملا مولوی والا رنگ کم از کم مجھے تو بھائی نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے بھلے آپ رکھیں، وہ ملا مولوی والا رنگ نہیں، وہ اللہ کا رنگ جو ہوتا تھا، جو صوفیہ کا رنگ ہوتا تھا، باتوں باتوں میں، کچہری میں، گالن میں سچ چی ویندا ہویا۔ اساں کے وہ رنگ کھپے، اللہ اساں کے استقامت۔ دعائیں جو پڑھنا چاہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔